بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خاموشی جس کو سائلنس کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ بہت ساری نعمتوں، بھلائیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں پاسٹ جو ہمارا ہے، جو ماضی ہے، جو زمانہ ماضی کہلاتا ہے، گزشتہ زمانہ، اگر اس کے حالات اور واقعات پر ہم نظر ڈالیں اور اگر ہمیں کوئی نقصان ہوا ہے اپنی ماقبل کی زندگی میں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بولنا، ہماری یہ جو زبان ہے، ہمارے جو بول ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں اثر ہوگا۔ ہماری یہ زبان اور ہمارے بول ضرور ان میں شامل ہوں گے۔ اور جب بھی ہم خاموش رہے ہوں گے نا، جب بھی کسی واقعے میں، کسی جھگڑے میں، کسی بحث میں جب بھی ہم خاموش رہے ہوں گے، تو یقیناً اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور محسوس ہوا ہوگا۔ کسی بھی بڑے جھگڑے کا آغاز، کسی بھی بڑے فتنے کا آغاز، کسی بھی بڑی لڑائی یا کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہو، اس کی جو ابتدا ہے، اس کا جو آغاز ہے، اس کی شروعات وہ آپ کی زبان سے ہی ہوئی ہوگی۔ چاہے ساس بہو کے جھگڑے لے لو، چاہے میاں بیوی کے جھگڑے لے لو، باپ بیٹے کے جھگڑے ہو، ماں بیٹی کے جھگڑے ہوں، بھائی بھائی کے جو بھی تنازعات اور جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے بڑا اثر اس زبان کا ہوتا ہے۔ بلکہ آگے رہ کر میں ایک بات کہوں گا کہ جو میاں بیوی میں طلاقیں ہوتی ہیں نا، تو طلاق کی 90% وجہ یہ زبانی ہوتی ہے۔ جب کسی بات پر میاں بیوی میں انبن ہو اور اس وقت بیوی اگر خاموش ہو جاوے، یا شوہر کو اگر بیوی کی کوئی بات ناگوار گزری اور شوہر نے اپنی اس بیوی کی اس بات پر، غلط بات پر اگر خاموشی اختیار کر لی، کچھ بولا نہیں، جھگڑا شروع نہیں کیا، تھوڑی دیر اپنے آپ پر کنٹرول کر کے اگر اس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں لے لیا، تو دوستو وہ جھگڑا جو آگے چل کر طلاق کی نوبت بھی لا سکتا تھا، وہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے نا، اس وقت وہ سن نہیں پاتا۔ کیونکہ میں آپ سے بول رہا ہوں، مجھے اگر کوئی کچھ بات بولے گا تو مجھے سنائی تھوڑی دے گی۔ اس لیے کہ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان جس وقت بولتا ہے نا، اس وقت تو اس کو دوسرے کیا کہہ رہے ہیں سنائی نہیں دیتا، سنائی دے بھی دیتا ہے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور قدرت کا نظام بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں، 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے۔ اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ جتنا ہم بولتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں سننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ خاموشی جو ہے نا، یہ بہت کچھ سکھاتی ہے۔ خاموشی ہمیں اللہ کی قدرت، اللہ کا جو نظام، اللہ نے یہ آفاق اور انفس میں جتنے دلائل یہ کچھ دیے ہیں، جتنے کچھ پیدا فرمائے ہیں، ان سب میں غور و فکر کی ہمیں یہ دعوت دیتا ہے۔ خاموشی انسان کی عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ خاموشی بہت ساری برکتوں کا اور خیر کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، ملنے جلنے والوں میں ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، یا جو ہمارے کلیگ سے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آفس میں، کہیں باس ہوتا ہے ہمارا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے نا، وہاں اپنے آپ کو ہم زیادہ ہوشیار سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ بولوانے لگتے ہیں، خود زیادہ بولتے ہیں، سنتے کم۔ ہم بیٹھے ہیں دوستوں میں اور کسی نے کسی کی برائی کی، تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اس نے برائی کی ہے تو اس کو خاموش کر دیں، بات کا موضوع بدل دیں، بلکہ اگر اس نے کسی کی 1 برائی کی ہے نا، تو ہم اس کی 10 برائیاں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے خاموشی نہیں ہم اختیار کرتے بلکہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو زیادہ بولنا ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا کینسر بن گیا ہے دوستو۔ کسی نے اگر آپ کے سامنے کوئی بات بولی، کچھ بھی، اور آپ نے اس کے اگینسٹ میں کچھ بولا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مان لو کسی انسان نے آپ کے سامنے اپنے بچے کی تعریف کی، اس کے بچے کی آپ کے سامنے تعریف کی، تو آپ اپنے بچے کی 10 جھوٹی تعریفیں کریں گے۔ 2 عورتیں ملی ہیں، ایک خاتون نے کچھ بولا ہے تو اس کے اگینسٹ میں دوسری خاتون جو ہے وہ اس کے اگینسٹ میں کچھ بھی بولے گی۔ اس لیے دوستو، بولنے سے زیادہ خاموشی اختیار کریں۔ اس لیے بزرگوں کی باتیں ہیں نا کہ بولنا اگر چاندی ہے نا تو خاموش رہنا یہ سونا ہے۔ اور دوستو ایک بات کہوں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں، اپنے دل میں جو کچھ ہم سوچتے ہیں، ان سب کا آخرت میں سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ ہمارا سننا، دیکھنا، ہمارا سوچنا، اسی طریقے سے ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ سارے فرشتے لکھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ آخرت میں ان ساری باتوں کا ہم کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے کتنے فضائل بتائے۔ من صمت نجا، امسک علیک لسانک، کتنی ساری روایتیں ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں آپ کو روایتیں ایسی ملیں گی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کی ترغیب دی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم جب بھی بولیں تو خیر کی بات ہماری زبان سے نکلے، ہم جب بھی سنیں، جب بھی کچھ دیکھیں تو خیر کی بات سنیں، خیر کی بات دیکھیں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم پہنچیں تو ہمارا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو اور ہمارے برائیوں کا پلہ وہ ہلکا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔